ناتھن کاظمی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک نیا جوش، نیا ولولہ، اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم عوام کو موبلائز کر سکتے ہیں، اور آپ کے خیال میں اگر ایسا ہوتا ہے کیا سب سے پہلے آپ کے خیال میں ایک بڑا احتجاج کیا جا سکے گا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا حکومت کسی بڑے معاشی فیصلے کے اوپر جو ہے وہ مجبور بھی ہو سکتی ہے؟ ناتھن کاظمی صاحب، نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کسی تحریک کے نتیجے میں کوئی معاشی بڑا فیصلہ حکومت لے گی۔ اس وقت حکومت کی جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے وہ بجلی کے بل ہیں اور گیس کے بل ہیں، مہنگائی ہے۔ وہ اپوزیشن تحریک چلائے یا نہ چلائے، بل تو ہر مہینے آتا ہے۔ کسی نے 4 یونٹ خرچ کی ہے یا 11 یونٹ خرچ کی ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر اتنے زیادہ فکس چارجز لگا دیے گئے، اتنے زیادہ دیگر چارجز لگا دیے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے، لیکن کیا حکومت اس کو ٹیکل کرے گی یا اپوزیشن کے دباؤ میں آ کے حکومت کوئی ایسا فیصلہ لے گی؟ مجھے لگتا نہیں ہے۔ لیکن یہ شہباز شریف صاحب کا 5واں بجٹ ہے، اور 5 بجٹس کے اندر بھی اگر یہ چیزوں کو بہتر نہیں کر سکے، انہوں نے تو کہا تھا کہ 6 مہینے میں ہم اکانومی بہتر کر دیں گے۔ زرداری صاحب کے پاس بھی $100 ارب والا فارمولا تھا۔ تو یہ تجربہ کاروں کی حکومت ہے، اور 5 بجٹ پیش یہ تقریباً کر چکے ہیں، ابھی 5واں بجٹ پیش کریں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی چیز میں بہتری آئی ہے؟ کیا آج بجلی سستی ہوئی ہے؟ کیا آج پیٹرول سستا ہوا ہے؟ کیا آج گیس سستی ہوئی ہے؟ ہر چیز کو انہوں نے 200 300 400 گنا مہنگا کر دیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب کے اندر بھی یہ کوئی ایسا معاشی فیصلہ لیں گے جس سے عوام کو ریلیف ملے گی۔ اچھا، 5واں بجٹ، یہ اچھا پوائنٹ آپ نے کہا کہ 5واں بجٹ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن معاشی طور پہ کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن حکومت کے لیے نہیں ہے۔ افتخار صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ اپوزیشن، ظاہری بات ہے آپ کا ایک پورا تجربہ ہے، اپوزیشن مجبور کرتی ہے گورنمنٹ کو کہ وہ عوام دوست جو ہے وہ اپنے پالیسیز جو ہے وہ بنائے۔ اب یہاں پہ اپوزیشن آلریڈی اعلان کر رہی ہے کہ جناب ہم احتجاج کریں گے، کوئی اثر پڑے گا آپ کے خیال میں حکومت کے اوپر؟ حکومت پریشرائز ہوگی کہ اپنے فیصلے کو تبدیل کرے؟ دیکھیں، اگر تو وہ اپوزیشن والے متبادل دیتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ گندم بہت مہنگی ہے اور اس لیے لوگوں میں بددلی پیدا ہو رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ سستی گندم کے لیے تجاویز پیش کریں۔ اس معاشی جو سسٹم ہے، اس کی جو ناکامی کی وہ بات کرتے ہیں، اس معاشی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے جب تک وہ متبادل معاشی سسٹم پیش نہیں کرتے، لوگوں کو کنونس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ عام نعرہ مارنا بہت اچھا ہے، نعرے کے علاوہ ایک کام اور بھی اپوزیشن کا ہے کہ وہ سسٹم تو لے کے آئے نا، تاکہ ملک میں ایک ڈیبیٹ ہو اور لوگ فیصلہ کر سکیں کہ جو سسٹم اپوزیشن پیش کرنا چاہ رہی ہے متبادل، وہ زیادہ بہتر طور پہ قابل عمل ہے یا موجودہ سسٹم جو چل رہا ہے یہ بہتر ہے۔ یعنی ایک آلٹرنیٹ کم از کم سلوشن جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے دیا جانا چاہیے۔ لیکن اسحاق رانا صاحب، ایک اور پوائنٹ اس سارے معاملے کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس سے پہلے اپوزیشن نے جتنے بھی اب تک احتجاج کیے ہیں 2024 کے الیکشن سے لے کر اب تک، وہ کوئی خاطر خواہ نتیجے نہیں نکال سکے۔ مطلب اپوزیشن کا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہوا ہے۔ اب اس مرتبہ مہنگائی کو لے کے جو ہے وہ یہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں عید کے بعد۔ آپ کے خیال میں یہ والا احتجاج اتنا پاورفل ہوگا کہ حکومت کے اوپر جو ہے کوئی پریشر ڈیولپ کیا جا سکے؟ اچھا، معاشی فیصلے پہ تو تب مجبور کرے گی جب معیشت ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور جو چیز کسی کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کہ جی حساب دے انہیں کہ دیتا کسی جڑا لین آئے ہو۔ معیشت جن کے ہاتھ میں، انہوں نے فیصلے کرنے۔ معیشت جن کے پاس ہے وہ آپ کو بجٹ بنا کے دے دیتے ہیں کہ پہ تھوڑا بجٹ ہے جا کے پڑھ دیو، آپ صرف اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور اللہ حافظ تک کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور کسی نے پوچھا چودھری تیرے آمدن کتنی ہے اور خرچہ کیا ہے تو بچتا کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا چودھری کہنا ہی بچتا ہے، باقی کچھ نہیں بچتا ہے۔ تو بھائی ان کے پاس اتنا ہی ہے، جتنا یہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اچھا، اب مزمل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ آپ کے خیال میں جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچتا صرف یہی ہے کہ اس کے نام کے ساتھ چودھری لگ جاتا ہے، لیکن آپ کے خیال میں حکومت جو ہے وہ پریشان ہو سکتی ہے اس احتجاج کو لے کے جو عید کے بعد پلان کیا گیا ہے، اور اس سے کوئی حکومت کی پالیسیز میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس میں اسٹریٹجی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمیشہ سے جو پی ٹی آئی اور جو باقی اپوزیشن پارٹی ہیں ان کا جو بنیادی اختلاف جو اب تک ریزالو نہیں ہوا، جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کر آنا ہے خان صاحب کی رہائی کا، یا پھر اوورآل آپ نے ایک بات کرنی ہے کہ الیکشن کا فریم ورک طے کر لیں، یا اگلے انتخابات کے لیے کیا کوڈ آف کنڈکٹ طے کیا جائے، ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں، قیدیوں کی رہائی ہو جائے، اسیران کی رہائی ہو جائے۔
تو کنٹیسٹڈ بات یہی رہتی ہے. سہیل آفریدی صاحب بھی ملٹیپل ٹائمز یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے, باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. تو یہ مہنگائی کا مسئلہ تو پختونخوا کے اندر بھی ہے, پنجاب کے اندر بھی ہے, ہر جگہ ہے. وہاں پر بھی 9.3 کا ان امپلائمنٹ ریٹ ہے کے پی کے میں, جو سب سے زیادہ ہے اس پوائنٹ کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے, اس کامیابی کے لیے آپ کو بیک ڈور رابطے کرنے پڑیں گے, بیکاز پریشر ایگزرٹ کر کے اگر کچھ ہونا ہوتا تو تقریباً 250 سے 300 احتجاج تو انہوں نے کر لیے ہیں پچھلے 3 سے 4 سالوں کے اندر. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ آج سب سے زیادہ کم سپیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. پارلیمان کے اندر جو کچھ ہوا, جس طرح بلے کا نشان ان سے لیا گیا, بعد میں اسپیشل سیٹوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, وہاں سے بھی ان کی ایریڈیکیشن ہو گئی. تو بڑا پوائنٹ یہی ہے کہ وہ جو اپروچ لیتے ہیں وہ کتنی پریگمیٹک ہوتی ہے اور کس طرح سے درمیانی راستہ نکالنے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں. تو جو نعرے بازی ہیں, جو ریڈیکل بیانات ہیں, اس سے نقصان ہی ہوگا. اگر کوئی نہ کوئی وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے لیے سپیس کریٹ ہو, وہ سڑکیں بند ہونے سے نہیں ہو سکتی. اوکے, غریزہ فاروقی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کے خیال میں اپوزیشن کے پاس اب وہ اسٹرینتھ آ گئی ہے جس کی, مطلب مہنگائی کا وہ ایک ایشو جس کے اوپر ایکچولی وہ ایک بڑا احتجاج کر سکتے ہیں اور حکومت کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, اپوزیشن تو ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف تو ویسے ختم شد ہو کے رہ گئی ہے. اب کب سے ختم شد ہے وہ تو. اور اچکزئی صاحب جو ہیں وہ تو بس میرا خیال ہے کہ وقت گزاری کے لیے اپوزیشن لیڈر ہیں. وہ آج گئے یا کل گئے, پی ٹی آئی ویسے ان سے خوش نہیں ہے. پی ٹی آئی کے کسی دھرنے میں وہ نہیں ہوتے, کسی جلسے جلوس میں وہ نہیں ہوتے, کسی ریلی میں وہ نہیں ہوتے. ان کا قبلہ الگ ہے, پی ٹی آئی کا قبلہ الگ ہے. کبھی کبھار وہ پریس کانفرنس کرتے نظر آ جاتے ہیں. سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا ان کے خلاف ہے. تو اپوزیشن تو خود آدھی تیتر اور آدھی بٹیر ہے. اس کا تو نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. تو وہ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی عید, کتنی عیدوں سے ہم سن رہے ہیں کہ جی بس عید کے بعد ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ رہائی فورس بننی ہے. وہ چھوٹی عید سے لے کے بڑی عید آ گئی, وہ رہائی فورس خیبر پختونخوا میں عمران خان کی نہیں بن سکی. اس میں 1 لاکھ بندہ ہی پورا نہیں ہو سکا. کے پی کے اندر سے 1 لاکھ بندہ پورا نہیں ہو سکا. تو یہ تو حال ہے اپوزیشن کا. تو اس اپوزیشن سے آپ توقع کریں گے کہ وہ شہباز شریف کے خلاف, اس حکومت کے خلاف یا بڑے طاقتور حلقوں کے خلاف جو ہے وہ مارچ کریں گے. اور مہنگائی کے خلاف کرنا ہوتا, مہنگائی کے خلاف تو آج سے 6 مہینے پہلے کرتے, آج سے 3 مہینے پہلے کرتے. 3 مہینوں میں کتنی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, عذاب ہو گیا عوام کا جینا. لیکن یہ اپوزیشن جو ہے یہ بالکل وہ جو شیخ رشید کہا کرتے تھے نا, ستو پی کے سو رہی ہے. تو یہ تو فرینڈلی اپوزیشن لگتی ہے, یہ تو شہباز شریف کی بی ٹیم لگتی ہے یہ والی اپوزیشن. اچھا چلیں, میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں. آپ نے کہا کہ جناب یہ بی ٹیم لگتی ہے, لیکن ایک اور ٹیم بھی بن رہی ہے, لگ اس طرح رہا ہے کہ جیسے بن رہی ہے, اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بڑھتی ہوئی قربتیں. خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ چیف منسٹر کے پی اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب دونوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی, اس سے ایک بہت بڑا سگنل گیا. مطلب ایک زمانے میں کے پی کے اندر جو ہے وہ گورنر اور سی ایم کے درمیان کیا کچھ ہوتا تھا جب گنڈا پور صاحب جو ہے وہ سی ایم تھے. آپ کے خیال میں اس اتحاد کو آگے بڑھتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی بڑی چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں حکومت جو ہے وہ اس سے گھبراہٹ کا شکار ہو سکتی ہے؟ مزمل صاحب سب سے پہلے آپ جواب دیجیے. دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جتنا آگے پی ٹی آئی نے ہمیشہ سے یہ پالیٹکس کی ہے آگے جا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف اور جے یو آئی کے خلاف, ایون مولانا صاحب کے خلاف جو نعرے بازی ہوا کرتی تھی کنٹینر سے, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اس سے واپس آنا بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ مخالف کو ایک ہاسٹائل ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا سیاسی اپوزیشن ہے جو میری, یہ بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی کہ ان سے انگیج کیا جائے. وہ خبریں بھی ہمیں یاد ہیں کہ جب انتخاب ہونے کے فوری بعد ندیم افضل چند صاحب کے جانے کی خبر گردش کر رہی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے پاس گئے ہیں کوئی آفر لے کے, انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو میرا خیال ہے تب بھی پیپلز پارٹی کے کچھ سرکل میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر پی ایم ایل این کو بائی پاس کر دیا جائے اور یہ 2 پارٹیاں مل جائیں. لیکن چیلنج یہی آتا ہے کہ اگر چور ڈاکو کی پہلے دن سے ریٹورک ہم سنتے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, تو اب اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے پبلک کے سامنے کہ یہ جو الائنس اگر ہو جاتی ہے, اول تو ہوگی نہیں مجھے لگتا ہے, لیکن اگر ہو جاتی ہے تو اس کا ڈیفنس پیش کرنا بہت مشکل ہے, جس طرح مولانا صاحب کا ڈیفنس پیش کرنا مشکل تھا, کیونکہ آپ جس سنگین نوعیت کے الزامات لگا چکے ہیں اس کے بعد میں کریڈیبلٹی ہرٹ ہوتی ہے کہ پارٹی کا پہلے دن سے جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ انہی پارٹیز کے خلاف تھا. اگر انہی کے کیمپ میں چلے گئے تو ووٹر لوز کر دیں گے. تو یہ ڈبل ایجڈ سورڈ ہے, کیونکہ ایک طرف آپ کو الائنس بھی چاہیے, دوسری طرف الائنس کی تو جو آپ کا اپنا ان گروپ ہے, جو سپورٹ گروپ ہے, وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اسی لیے میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کمفرٹیبلی یہ کر سکتی ہے. افتخار صاحب, سیم کویشچن, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی بڑھتی قربتیں کیا حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی ہیں؟ اس ملک میں حکومتیں ہر وقت ہی گھبراہٹ کا شکار رہی ہیں, تو میرے نہیں خیال کہ آپ کو یہ سوال اتنا اہم ہے. چلیں